بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گزشتہ تعلیم میں ہم نے حفظ قرآن کی فضیلت اور اس پر وارد ہونے والی عظیم بشارتوں کو سنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور قرآن کریم کو یاد کرنا بہت بڑی سعادت اور عظیم نعمت ہے۔ آج کی تعلیم میں ہم ایک نہایت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کسی کو حافظ قرآن بنانا ایک بڑی فضیلت ہے، اسی طرح اہل قرآن اور علماء کی قدر کرنا اور ان کی کفالت کی فکر کرنا بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم بہت کوشش اور محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی ملازمت یا کاروبار کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی دنیاوی آسائشوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بات دین کی خدمت کرنے والوں کی آتی ہے تو وہاں اکثر ہم غفلت اور بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایک ہی گھر کے اندر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی دنیاوی کاموں میں لگا ہوا ہے، اچھی کمائی کر رہا ہے، اور اس کے گھر میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہے، لیکن اسی گھر کا دوسرا بھائی حافظ قرآن یا عالم دین بن کر مسجد یا مدرسے میں دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہے، لوگوں کو نماز اور دین کی باتیں سکھاتا ہے، لیکن اس کی آمدنی بہت محدود ہوتی ہے، اور اسی محدود آمدنی میں اسے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسجدوں اور مدرسوں میں خدمت کرنے والے بہت سے حفاظ اور علماء مالی تنگی کا سامنا کرتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی دشواری پیش آتی ہے۔ یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور ان کی مدد کرنے میں بخل نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں جو لوگ قرآن سیکھتے اور سکھاتے تھے ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، اور لوگ خوشی اور دل کی رغبت سے ان کی مدد کرتے تھے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں حافظ قرآن اور علماء موجود نہ ہوں تو بچوں کو قرآن کون سکھائے گا؟ مسجدوں میں نماز کون پڑھائے گا؟ لوگوں کو دین کی تعلیم کون دے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں قرآن اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ دراصل پوری امت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں اہل قرآن اور علماء کی قدر پیدا کرے۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی حافظ قرآن یا عالم دین ہے تو ہمیں اس کی مدد اور تعاون میں خاص طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کی مالی مدد کرنا دراصل قرآن کریم کی خدمت ہے اور ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور قرآن کی خدمت کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل قرآن کی قدر کرنے، دین کے خادموں کا احترام کرنے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں قرآن اور اہل قرآن کی عزت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔